الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سی تلاوت کی ہے جس کے دو مقصد ہیں، نمبر 1 نبوت کو سمجھنا، نمبر 2 ختم نبوت کو سمجھنا۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے لیے محمد الرسول اللہ کا لفظ لائے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے اگر مبارک کلمے دیکھ لیے جائیں تو کسی کے کلمے کا جز صفی اللہ ہے، کسی کا نجی اللہ ہے، کسی کا خلیل اللہ ہے، کسی کا خلیفۃ اللہ ہے، کسی کا کلیم اللہ ہے، کسی کا روح اللہ ہے۔ تنہا ہمارے پیغمبر ہیں جن کے کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت پیغام کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ پیغام لینے کی بنائی ہے، ایک جگہ پیغام دینے کی بنائی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پیغام لینے کے لیے جب آئے ہیں، حضرت آدم نے پیغام لیا، لینے کے لیے جنت تک ہے، اس سے اوپر مقام ہمارے علم میں نہیں ہے۔ حضرت نوح نے پیغام لیا ہے، زمین سے جودی پہاڑ تک گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پیغام لیا ہے تو شام سے چلے تو کعبہ تک گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کلام لیا ہے تو مدین حضرت موسیٰ طور سینہ تک گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اگر پیغام لیا ہے تو زمین سے دوسرے آسمان تک گئے ہیں۔ جب ہمارے محمد کے پیغام لینے کی باری آئی ہے، صرف معراج کی رات کو دیکھ لیجئے، ہمارے پیغمبر پیغام لینے کے لیے جب آئے ہیں، کبھی اللہ نے چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی براق پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی مدینہ منورہ امام الانبیاء بنا کے دیا ہے، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کو پیغام دیا ہے تو اللہ عرش معلیٰ پہ پہنچا کے دیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو سمجھ آئے گا، اللہ قرآن کریم میں جب پوری کائنات کو بیان فرماتے ہیں تو اعلان یوں ہوتا ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں بنائی ہیں، پھر 7 آسمان بنائے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمانوں پہ کرسی ہے، فکان عرشہ علی الماء، اس کرسی پہ سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ اور جب قرآن کریم میں دیکھیے اللہ کعبہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، کعبہ اس زمین پہ مکان اول ہے اور عرش مکان آخر ہے۔ ہمارے پیغمبر لینے کے لیے مکان اول کعبہ سے چلے ہیں اور میرے پیغمبر عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں۔
کعبہ سے پہلے مکان کوئی نہیں ہے، عرش کے بعد مکان کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی لینے کے لیے مکان اول سے چلے ہیں، مکان آخر تک گئے ہیں، اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے، ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو جہاں تک پڑھا ہے، کسی نبی نے پیغام دیا ہے تو خدا کا پیغام انسان کو دیا ہے، کسی نبی نے پیغام دیا ہے تو جنات کو دیا ہے۔ ہمارے محمد کی باری آئی ہے تو آپ نے پیغام پتھر کو دیا ہے، ابو جہل کے ہاتھ کے کنکری گواہ ہے، ہمارے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو درختوں کو دیا ہے، ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے تو حیوانات کو دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو جنات کو دیا ہے، ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے تو پھر انسان کو دیا ہے۔ میں اس سے بڑھ کے آگے کہنا چاہوں گا، ہمارے نبی نے اگر پیغام انسان امت کو دیا ہے تو امت کے نبیوں کو بھی دیا ہے۔ آپ کہیں گے نبیوں کو دیا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں وقت کے کم ہونے کی وجہ سے دلیل کو چھوڑ رہا ہوں، میں تو دلائل لا سکتا ہوں۔ میں نے قاسم ننوتوی کو پڑھا ہے، تحذیر الناس کو پڑھا ہے، مدنی حکیم الامت کو پڑھا ہے، واللہ وہ دلائل دیوبند کے علماء نے جمع کیے ہیں۔ اگر اس کو بیان کیا جائے راتیں بیت جائیں، یہ دلائل نہیں ختم ہوتے۔ ہمارے پیغمبر نے پیغام دیا تو امت کو ہی نہیں، امت کے نبیوں کو دیا ہے۔ صرف ایک دلیل قرآن میں پڑھ لیجئے، قرآن کہتے ہیں مصدق لما معکم، میرا محمد وہ ہے تو تصدیق کرے گا، انجیل و زبور تورات کی بھی کرے گا، اور خود رسول ہونے کی وجہ سے وہ صاحب وحی بھی ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے میرا پیغمبر تصدیق تورات کی کرتا ہے تو تورات پر وحی الہی ثابت ہوتی ہے، محمد تصدیق نہ کرے اس کا وحی الہی ہونا آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟ اگر میں ایک بات کہتا چلا جاؤں، کوفہ میں چند یہودی جمع ہوئے اور ایک پلان ترتیب دیا مسلمان امت کو گمراہ کرنے کے لیے، کیا اتحاد امت کی بات کرو؟ ہم ایسی بات کیوں نہ کریں جس پہ سارے جمع ہو جائے۔ اس پلان میں ایک بات یہ طے کی بھئی سارے اگر کلمہ محمد کا پڑھو گے، یہود و نصارہ نہیں مانتے، امت میں اختلاف ہوگا۔ سارے کلمہ نصارہ کا پڑھو گے، انہیں یہود نہیں مانتے، امت میں اختلاف ہوگا۔ اگر سارے کلمہ موسیٰ کا پڑھ لو تو اتحاد ہو جائے گا۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی سارے حضرت محمد کو پڑھتے ہیں۔ اس دور کا تاجر سمجھدار تھا، اس چال میں آنے والا نہیں تھا۔ یہ چند یہودی تاجر کے پاس گئے، اپنے پلان کو پیش کیا۔ اس نے کہا میں عالم نہیں ہوں، کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں۔ قریب مدرسہ وہ تھا جہاں امام ابو حنیفہ پڑھاتے تھے، وہاں چلے گئے، پوچھا ابو حنیفہ، کہا جی وہ تو عمرے پہ گئے ہیں، ایک کو تو ہمیں عالم چاہیے، ایک بات کرنی ہے۔ چھوٹا سا طالب علم کہنے لگا میں بات کرتا ہوں۔ کہا تو بچہ ہے، وہ بڑے ہیں۔ کہا میں بچہ ہوں لیکن میرا استاذ ابو حنیفہ بڑا ہے، میں نے علم اس سے پڑھا ہے، تم چلیے بات کرتے ہیں۔ جب وہاں جا کر ان کے سامنے یہ پلان پیش کیا، وہ کہنے لگے بھئی کلمہ موسیٰ کا نہ پڑھ لیں، ساری امت متحد ہو جائے۔ وہ طالب علم کہنے لگا میں نے تو پہلی بار موسیٰ کا نام سنا ہے، کس موسیٰ کا کلمہ پڑھے؟ بھئی تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں تو مسلمان ہوں۔ تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ کہا میں تو قرآن کا حافظ ہوں۔ تو موسیٰ کو نہیں جانتا؟ کہا جی میں تو نہیں جانتا۔ کہا تو کیسا مسلمان ہے تو موسیٰ کو نہیں جانتا؟ کہا بتاؤ نا موسیٰ کون ہے؟ وہ کہنے لگے وہی موسیٰ جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس نے کہا پھر سارے قرآن کو پڑھ لو نا، اگر قرآن نہ ہوتا تو موسیٰ کا وجود کیسے ثابت کرتے؟ پھر قرآن کو پڑھ لو، مسئلہ ختم ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا، میں بات سمیٹ رہا ہوں، میرے پیغمبر نے دیا ہے تو صرف امت کو نہیں، امت کے نبیوں کو دیا ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا لیجئے، قرآن نے 4 مقام بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 مقام صالحین ہے، اس کے اوپر مقام شہداء ہے، اس پر مقام صدیقین ہے، اس کے اوپر مقام نبیین ہے۔ تو قرآن کو پڑھا جائے، ہم لفظ مکان کو دیکھیں تو کعبہ کے اوپر عرش کے اوپر مکان کوئی نہیں ہے، اگر مقام کو دیکھیں تو نبوت کے اوپر مقام کوئی نہیں ہے۔ پھر ہمارے پیغمبر وہ تھے جب پیغام لینے کے لیے گئے تو مکان آخر وہ عرش تک پہنچے ہیں، جب پیغام دینے کے لیے گئے ہیں تو مقام آخر انبیاء تک پہنچے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، دیکھو حضرت آدم وہ رسول اللہ بھی تھے لیکن کلمہ صفی اللہ
ہے کیونکہ بھی لینے اور دینے کے پیغام باقی تھے. حضرت نوح کو دیکھو رسول اللہ ہے لیکن کلمے کا جز نجی اللہ ہے, ابھی پیغام لینے اور دینے کے مقام باقی تھے. ابراہیم کو دیکھو رسول اللہ ہے لیکن کلمے کا جز خلیل اللہ ہے, ابھی پیغام لینے اور دینے کے مقام باقی تھے. حضرت موسیٰ کو دیکھیے وہ رسول اللہ ہے, کلمے کا جز کلیم اللہ ہے, ابھی پیغام لینے اور دینے کے مقام باقی تھے. حضرت عیسیٰ کو دیکھیے رسول اللہ ہے لیکن کلمے کا جز روح اللہ ہے, ابھی لینے اور دینے کے پیغام باقی تھے. میرے محمد کی باری آئی ہے, خدا نے کلمے کا جز رسول اللہ بنا کے بتایا کہ رسالت کامل ہو گئی ہے, رسالت مکمل ہو گئی ہے. میں نے محمد پہ پیغام لینے کے مقام عرش بھی ختم کر دیا ہے, میں نے پیغام دینے کا مقام نبوت بھی ختم کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں حضور کے بعد اگر کوئی نبی آئے وہ پیغام لے گا تو کہاں جا کر پیغام دے گا, تو کہاں جا پر خدا نے میرے محمد پہ پیغام لینے کے مکانات بھی ختم کر دیے ہیں, پیغام دینے کے مقامات بھی ختم کر دیے ہیں. اس لیے کہ محمد کا کلمہ پڑھو تو روح اللہ نہیں کہنا, محمد کا کلمہ پڑھو حبیب اللہ نہیں, محمد کا کلمہ پڑھو تو خلیل اللہ نہیں, حضرت محمد کا کلمہ پڑھو تو پھر یوں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لینے اور دینے کے پیغام ختم کر کے خدا نے حضور کے کلمے کا جز محمد رسول اللہ بنا دیا. ہمارے پیغمبر صرف نبی ہی نہیں آخری نبی ہے. توجہ, میں بات ختم کرتا ہوں. نبی ہی نہیں آخری نبی ہیں. جنگ بدر بھی ہے, جنگ احد بھی ہے, جنگ خندق بھی ہے, جنگ خیبر بھی ہے. یہ جنگ ان سے تھی جو حضور کو نبی نہیں مانتے تھے. ابو جال کا جھگڑا نبوت ختم نبوت کا نہیں تھا, وہ کہتا ہے میں نبی نہیں مانتا. جنگ بدر ہے نبی نہیں مانتا, جنگ احد ہے. ایک مسلمہ کذاب آیا, وہ کہتے ہیں میں نبی مانتا ہوں میں آخری نہیں مانتا. اس کے لیے پھر جنگ یمامہ ہے. صحابہ نے نبوت کی جنگ بھی لڑی ہے, صحابہ نے ختم نبوت کی جنگ بھی لڑی ہے. خدا نے چاہا ہم دیوبند والے نبوت کی جنگ بھی لڑیں گے, ختم نبوت کی جنگ بھی لڑیں گے. چوک پہ بھی ہوگی, چوراہے پر بھی ہوگی, سینٹ میں بھی ہوگی, اسمبلی میں بھی ہوگی. دنیا کان کھول کے سنے, جس نے اس ملک میں رہنا ہے حضور کو خاتم النبیین کہنا ہے. نہیں خاتم النبیین مانتا, قادیان چلے جاؤ, راستہ تم نے بنا لیا ہے, تم چلے جاؤ. یہ زمین تمہیں بنا نہیں دے گی, یہاں وہی رہے گا جس نے حضور کو خاتم النبیین کہنا. ہم حضور کو نبی بھی مانتے ہیں, آخری نبی بھی مانتے ہیں. میں ایک اشکال کا جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں مرزائیوں سے مناظرے, قادیانیوں سے مناظرے, تم دلیلیں مانگتے ہو. تمہارے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو کسی شخص سے جو دعوی نبوت کرے اس سے دلیل مانگے تو کافر ہے, تو تم پھر دلیلیں کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھنا. کبھی آدمی دلیل اس لیے مانتا ہے کہ دعوے میں شک ہوتا ہے, کبھی دلیل اس لیے مانتا ہے مخالف کے گمراہ ہونے میں پک ہوتا ہے. لیکن دلیل اس لیے مانگتے ہیں کہ کسی اور کو دلیل دے کے گمراہ نہ کرے. امام صاحب فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے شک ہو دلیل ملی تو مان لیں گے, نہ دلیل ملی تو نہیں مانیں گے. یہ دلیل مانگنے پر بھی کافر ہے. ہمیں ختم نبوت پہ شک نہیں ہے, ہمیں قادیانیت کے کفر پہ پک ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن ہم دلیل کیوں مانگتے ہیں؟ یہ دلیل کسی اور کو دے کے گمراہ نہ کرے تاکہ ان کی دلیل کا جواب بھی دیا جائے. اللہ نے چاہا ہم انشاءاللہ دلیل کا میدان بھی خالی نہیں چھوڑیں گے, اسمبلی کا میدان بھی خالی نہیں چھوڑیں گے, چوک چوراہے کا میدان بھی خالی نہیں چھوڑیں گے. اکابرین ختم نبوت بلاتے جائیں, ہم سپاہی بن کے میدان میں آتے رہیں گے انشاءاللہ.